کروڑ شکر ادا کریں، اس بات کو سمجھیں کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، وضو ہے، اگر آپ وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں ملتا تو اس کے لیے تیمم کا حکم آ گیا۔ نماز ہے، نماز کو اگر آپ اس طریقے سے نہیں ادا کر سکتے تو اس کے لیے رعایت دے دی گئی کہ بیٹھ کے پڑھ لیا جائے، لیٹ کے پڑھ لیا جائے، اشارے سے پڑھ لیا جائے۔ گویا دین کے اندر یہ ساری رعایتیں موجود ہیں اگر ان رعایتوں کو دیکھا جائے، سمجھا جائے۔ ایک بات تو سب سے پہلے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بزرگان دین تھے وہ اپنے ہر موقع کو غنیمت جانتے تھے۔ یہ سب سے اہم موقع ہے۔ اس موقع پر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو وقت دیجئے اور انہیں قرآن و سنت کا علم عطا کیجیے، انہیں بتائیے۔ یہ بیٹھ کر یہ موقع ہے انہیں بھی دین سکھانے کا، خود بھی دین کو صحیح طور پر سمجھنے کا۔ ان کی تربیت کا یہ موقع ہے کہ بچے کھانا ایسے کھاتے ہیں، واش روم میں ایسے جاتے ہیں، جوتیاں ایسے پہنتے ہیں۔ یہ تعلیم اور تربیت کا ایک موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسری بات، اس موقع پر قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس وقت کو یوں یوٹیلائز کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جائے۔ تیسری بات، وقت ہے تو اس میں جو قضا نمازیں ہیں اس کی ادائیگی کا معمول بنائیں، کہ جو ہماری نمازیں رہ گئی ہیں ان کا معمول بنائیں۔ چوتھی بات جو میں نے پہلے کہی تھی، جب آپ گھر میں نماز ادا کریں گے تو آپ کو گھر والوں کو نماز سکھانے کا موقع مل جائے گا۔ یہ موقع ہے، آپ گھر میں نماز ادا کریں اور بچوں کو، گھر والوں کو بتائیں۔ اب اگر ہم دیکھیں بحیثیت مومن، ہمارے پاس یہی زندگی کے اندر یہی بچپن کے لمحات ہوتے ہیں جب ہم نے دین سیکھا تھا، اس کے بعد پھر ہمیں دین سیکھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ بس جو ہم بچپن میں سیکھ آئے تھے اسی کے مطابق ساری زندگی چلتے رہتے۔ ایسا ہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کتنا کروڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن رہے ہیں۔ یہ دولت ہر جگہ میسر نہیں ہے اور ہر ایک کو میسر نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہر ایک کو اللہ یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ سنا سکے، اور ہر ایک کو اللہ یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ سن سکے۔ میں سنا رہا ہوں تو یہ اس کی توفیق ہے، آپ سن رہے ہیں تو یہ اس کی توفیق ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھائیے، ان ساری باتوں کو جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں ان کو دہرائیے اپنے ذہن میں، اور لوگ بچوں کو خاص طور پہ اپنے گھر والوں کو دین سکھائیے۔ تو ہماری بیٹیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کو کہ نماز کے طریقہ کار، نماز کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے معاملات کیا ہیں، وہ انہیں بتائیے۔ اب آ جاتے ہیں موجودہ صورتحال کی طرف۔ ہمارا دین جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی اور یہ بیان کیا کہ اس کتاب میں سب کچھ ہے، ہم نے اس کتاب میں کوئی شے نہیں جو تمہارے لیے رہنمائی کی ہو اور ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان نہ کی ہو۔ وہ ساری کی ساری ہدایات اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں موجود ملتی ہیں واضح طور پر۔ اب اسی حوالے سے آ جاتے ہیں، آج دنیا جس تدبیر کو اپنا رہی ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح طور پر وہ بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وبائی مرض کے حوالے سے، میں اس کا نام نہیں لے رہا، فرمایا اگر کسی زمین میں تم سنو کہ وہ وبا پھیل چکی ہے، فلا تدخلوها، تو وہاں داخل نہ ہونا، وہاں داخل نہ ہونا۔ اچھا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اگر تم کسی ایسی زمین میں ہو کہ تم اس بیماری کا شکار ہو چکے ہو
تو پھر وہاں سے باہر نہ نکلنا۔ تم ایسی زمین میں ہو کہ وہاں یہ معاملہ ہو چکا ہے تو اس کے اثرات تم پر بھی ہوں گے، تم تک بھی پہنچ چکے ہوں گے، تو تم وہاں سے باہر نہ نکلو۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ ہمیں دنیا کو اصول دے دیا کہ جو آفت زدہ علاقہ ہے، وبائی امراض والا علاقہ ہے، وہاں کوئی باہر سے جائے نہ، اور وہاں والا کوئی وہاں سے باہر نہ جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آج دنیا جس اصول پر پہنچی ہے، میں کل ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ہم جس جگہ پر جس کو کوئی بیماری ہو، اس کے ساتھ جو جراثیم ہوتے ہیں، وہ جس جگہ پر گرتے ہیں جراثیم، تو ان کی جو عمر ہوتی ہے، جو تحقیق میں اختلاف ہوتا ہے، سائنس کی تحقیق بدلتی رہتی ہے، اگر آج تک نہیں بدلا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نہیں بدلا، تو وہ کچھ گھنٹے تک وہ جراثیم وہاں پر زندہ رہتے، اب کچھ گھنٹے کے بعد وہ جراثیم وہاں پر خود بخود مر جاتے ہیں۔ جب وہاں کوئی دوسرا چلا جائے گا تو پھر وہ جراثیم وہاں سے پھر زندہ ہو جائیں گے۔ تو جس تحقیق پر سائنس آج پہنچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بیان کر دیا کہ تم وہاں جاؤ نہ، وہاں والا وہاں سے باہر نہ جائے۔ تو اسی حوالے سے یہ جو ہم جس بیماری کا ہم سن رہے ہیں، جس کے بارے میں ہمارا ملک جو ہے وہ لپیٹ میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی انہی تعلیمات کو اپنا کر ہم اس سے اپنا آپ جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ ہم یہ دعائیں پڑھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو میں نے معمول بنایا کہ ہم ہر نماز کے بعد یہ ادعیہ ماثورہ پڑھ رہے ہیں، ہم سارے مل کے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ہاں ایک جملہ ہے جس کو ہم غلط کوٹ کرتے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ بے شک ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آئے گی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر نہ کریں۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علاقے میں جو شام کا علاقہ تھا، وہاں یہ وبا پھوٹی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے یہ تدبیر اپنائی کہ وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا، کہ وہاں سے کسی طریقے سے وہاں والے وہاں رہیں، یہاں والے یہاں رہیں۔ تو کسی نے کہا کہ اے عمر امیر المومنین، آپ اللہ کی تدبیر سے بھاگ رہے ہیں، یہی مطلب تھا نا اس کا۔ آپ اس علاقے میں جائیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، وہاں جائیں، اگر لکھی ہوگی تو آ جائے گی، نہیں لکھی ہوگی تو نہ آئے گی، آپ اس علاقے میں جانے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میں اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، ایک تدبیر سے دوسری تدبیر کو اختیار کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ایک مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے جو آپ نے دی۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جیسا علم و فضل والا آدمی یہ بات کہے بہت بعید ہے۔ اب جو بات آپ نے کہی جو آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، فرمایا کہ ایک وادی میں تم اترو، تمہارے پاس اونٹ ہوں، اور اس وادی کا ایک کنارہ خشک ہو، دوسرا کنارہ سرسبز ہو، تو تم دونوں کناروں میں جس جگہ بھی لے کے جاؤ گے اللہ کی تقدیر سے ہی لے کے جاؤ گے نا۔ تم وہاں لے کر جاؤ اور کہو جی اللہ کی تقدیر ایسی تھی، خشک جگہ پر سرسبز میں لے جاؤ تب بھی اللہ کی تقدیر ایسی تھی۔ تو انسان ہمیشہ اپنے بھلے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ منع نہیں فرمایا، تو ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانی پڑیں گی۔ ہمیں کم سے کم لوگوں میں ہجوم میں جانے سے گریز کرنا چاہیے، باہر نکلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہماری عوام اب تک یہ نہیں سمجھ سکی کہ یہ جو جراثیم جس کے اندر یہ آ جائیں گے، وہ جگہ جو ہوگی پھر وہ وہاں جتنے لوگ بھی گزریں گے، جتنے لوگ بھی بیٹھیں گے، وہ سارے کے سارے اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ کل اسلام آباد میں ایک مسجد جو ہے اس کو 15 روز کے لیے بند کر دیا گیا، کیوں؟ نمازیوں کی غفلت کی وجہ سے، کہ وہاں کچھ نمازی تھے جنہیں یہ بیماری تھی، اب وہاں وہ جراثیم ہیں، اس کے لیے پھر انہوں نے 15 دن کے لیے اس مسجد کو بند کر دیا کہ اذان ہوگی لیکن مسجد میں کوئی نہ آئے۔ تو ہم سارے کے سارے اس تدبیر کو اپنائیں کہ باہر کم سے کم نکلیں، ہاتھ زیادہ سے زیادہ دھوئیں،
لوگوں میں میل جول کم سے کم رکھیں. ہمارے علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ زبانی سلام کریں، زبانی آپ سلام کریں، تاکہ یہ احتیاطی تدابیر ہی ہے جنہیں اپنا کر ہم ان بیماریوں کا، ان آفات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہی عرض ہے کہ ہم اس مشکل موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہر ایک کو دعا کا کہیں، ہر ایک کو دعا کا کہیں. بس دعا کا بہانہ بنائیں کہ بس کسی طریقے سے یہ دعا ملے، ہم کسی طریقے سے اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوئی ادا قبول کر لے. کسی ایک پر بھی اللہ نے نظر رحمت فرما دی تو اللہ تعالیٰ سب پر یہ جو مشکل وقت ہے اس کو ٹال دے گا. اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام اسماء و صفات کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں اس مشکل مرحلے سے محفوظ فرما دے، ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرما دے، ہماری اس مملکت عزیز کو، تمام امت کو محفوظ و معمون فرما. آمین ثم آمین.